الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، تم اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنا منہ اس طرف رکھو، اس لیے کہ لوگوں پر تمہاری حجت قائم ہو جائے، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ پس تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کر لو۔ جب یہ حکم صادر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں مسجد بنی سلمہ میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف کر لیا، اور تمام غلاموں نے آپ کی تقلید کی۔ پھر جہاں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اس حقیقت کا علم ہوا، انہوں نے نماز میں اپنا رخ بدل لیا، لیکن خیال تھا کہ شاید یہ حکم اس وقت کے لیے ہوا ہو، اس لیے پھر دوبارہ حکم ہوا کہ تم اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کرو جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر بھی یہ خیال تھا کہ شاید یہ حکم اہل مدینہ کے لیے۔ اب تیسری بار اس لیے حکم ہوا کہ دنیا کے جس کونے میں بھی تم ہو، تم اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کرو، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی وضاحت فرمائی۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ منکرین، خواہ و مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ مدینہ منورہ تھے، وہ اس قسم کے ظالم لوگ تھے کہ وہ حقیقت کو جاننے کے باوجود اعتراض کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی حجت اور کوئی نہ کوئی دلیل برائے دلیل سامنے لاتے تھے۔ مشرکین مکہ ہمیشہ یہ حجت کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ نبی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، جبکہ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا فرمائی تھی کہ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان پہ تیری آیتیں پڑھے، جو تیری کتاب پڑھائے، حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ جب ادائے دین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کیا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا جانشین سمجھتے ہیں اور اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز ادا کرتے ہیں، گویا وہ ہمارے قبلہ کی پیروی کر رہے ہیں، یہ کہتے کیا ہے اور عمل کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف منہ مبارک کرنا اور بیت المقدس کو قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، کیونکہ بیت المقدس وہ جگہ تھی جہاں تمام انبیاء مدفون تھے اور جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انبیاء کی امامت فرمائی تھی، اور پھر یہ وہی جگہ ہے جہاں محشر کا میدان برپا ہوگا اور جس پر اللہ تعالیٰ کا تخت رکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ہیں، یہ لوگوں کو یاد رہیں اور قائم رہیں۔ اب اس پر یہود اور نصارہ بھی حجت کر رہے تھے۔ وہ یہ حجت کرتے تھے کہ یہ نبی کہتے ہیں کہ میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تمہاری تورات اور انجیل میں میری آمد کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں تو یہ بتایا ہے کہ جو آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا وہ دو قبلہ والا ہوگا، پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے گا، اور پھر وہ اپنا رخ بدل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کو اپنا قبلہ بنائے گا۔ لیکن یہ تو ہماری پیروی کر رہے ہیں اور ہمارے قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی حجت تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پکا حکم دے دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ اب یہ حکم میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ اب کوئی حجت باقی نہ رہے، نہ مشرکین مکہ کے لیے اور نہ بیت المقدس کے ماننے والوں یعنی یہود اور نصارہ کے لیے۔ مشرکین مکہ کو بھی یہ
جواب مل گیا کہ کعبہ شریف ہی قبلہ ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے، اور جس پر تعمیر آدم نے کی اور تعمیر نو ابراہیم نے کی، یہ مستقل قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اس کی طرف رخ کیا ہے، اور ساری مخلوق قیامت تک نماز میں اس کی طرف ہی رخ کرے گی۔ اب ان کے پاس حجت کی کوئی بات نہیں، اور اس طرح یہود اور نصارہ کے پاس بھی حجت کی کوئی بات نہ رہی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات اور انجیل کے مطابق اپنا رخ مبارک بیت المقدس سے بدل کر کعبہ شریف کی طرف کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اب یہ حجتیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ان کا ظلم ختم نہیں ہوا۔ ان میں سے ایسے ظالم لوگ ہیں جو اس سے حجت کے ختم ہونے پر بھی اعتراض اور حجت کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسی طرح حجتیں کی ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کے متعلق انہیں اچھے طریقے سے بتا دیا گیا تھا، اور ساری کتب سماوی میں بیان کیا گیا تھا، اور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان خسارے میں ڈالی اور ایمان نہیں لائے۔ جس طرح اولاد کے متعلق کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق انہیں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ جو وہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں اس کے مطابق تھیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ بھی انہوں نے اچھی طرح خود دیکھے تھے، اور سب سے بڑا قرآن پاک کا معجزہ بھی جو انہوں نے دیکھا تھا، جس کے متعلق ان کو یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ اس کے متعلق اگر تم کو شک ہے تو سارے دانشور اور علماء اکٹھے کر کے اس کے مقابلے میں ایک آیت بنا کر لاؤ تو اس سے وہ عاجز ہو گئے۔ اس ساری حقیقت کے باوجود پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا۔ اب جب کہ ان کے سارے اعتراضات ختم کر دیے گئے تو پھر انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ ان قریب بیوقوف یہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے ہٹا دیا جس پر وہ تھے۔ پھر انہوں نے وہی بات کہنا شروع کر دی کہ مسلمانوں کو کس نے اپنے قبلہ سے پھیر دیا، حالانکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بیان فرما رہا ہے۔ جو ان کے اعتراضات اور حجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب ختم کر دی ہیں اور سب کے جواب دے دیے، لیکن ظالموں کا ظلم جاری رہا تاکہ ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہوتا رہے، جبکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ ان سے نہ ڈریں اور ان کے طعنوں اور اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کریں اور ان کا کوئی خوف نہ رکھیں، صرف میرا خوف اپنے دل میں رکھیں اور صرف مجھ سے ڈریں، کیونکہ یہ حق میرا ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے، اس لیے کہ میں خالق مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں رب ہوں، میں نے سب کو زندہ کیا ہے، میں ہی سب کو ماروں گا، میں سب کو دوبارہ زندہ کروں گا، میں رزق دینے والا ہوں، میں مارنے والا ہوں، میں چلانے والا ہوں، اور ہر جگہ میری حکمرانی ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں سے کیا ڈرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا ہے؟ ان کی کوئی طاقت نہیں سوائے ان کی بکواس کے، اور ان کی کوئی بات میں کوئی وزن ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہی نہیں جو یہ دیں۔ ان سے مت ڈرو اور بس مجھ سے ہی ڈرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ پھر یہی نتیجہ نکلا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا اور تمہیں ہدایت پر رکھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو وہ نعمتیں عطا فرمائی گئی جو دین اور دنیا کے خزانے تھے، اور زندگی بھر وہ ہدایت پر رہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ آج رات میری جگہ سوئیں، اور کافر مجھے شہید کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ امانتیں جو وہ میرے پاس رکھ کر گئے ہیں وہ آپ ان کو لوٹا دیں۔ یہ ایک معمولی بات نہ تھی۔ موت کے بستر پر سونا اور ان کفار کا انتظار کرنا جنہوں نے قتل کرنے کے لیے آنا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ صرف اسی آدمی سے رونما ہو سکتی تھی
کہ جس کے دل میں کوئی خوف اور ڈر نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اسی کو یہ یقین ہو سکتا تھا جو کامل مومن ہو، وہی یہ جرت کر سکتا تھا اور وہی یہ عمل کر سکتا تھا۔ حضرت علی کیونکہ کامل ایمان کے مالک تھے اور بے خوف تھے اور انہیں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ کافر آئے اور انہوں نے بغیر ڈرے ساری امانتیں لوٹا دیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائی۔ حضرت علی وہ تھے جو کئی دن تک فاقہ کرتے تھے، کئی دن ان کو روٹی نہیں ملتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پوری ہوئیں تو وہ امیر المومنین بن گئے، ساری زمین کے مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے اور اربوں لوگوں کے سر کا تاج بنے۔ آج تک لوگ ان کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے طفیل دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسرے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، بدر، احد اور دوسرے تمام غزوات سب کے سب اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غلام تھے، ان کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کے کوئی اور خوف اور ڈر نہیں تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، نہ وہ کسی بادشاہ سے ڈرے اور نہ کسی اور چیز سے وہ خوف زدہ ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وہی بوریا نشین اور وہی صحرا نور لوگ جنہیں کیسر و کسرا جاہل اور گنوار سمجھتے تھے اور جن سے بات تک کرنا گوارا نہ کرتے تھے، جو کئی دن بھوکے رہتے تھے، وہ سسلی سے لے کر چین تک کے حکمران بنے اور کیسر و کسرا کے تخت و تاج ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ ایران ان کی عملداری میں اور روم ان کی حکومت میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان عزت بخشی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت پر قائم رکھا اور زندگی کا سفر طے کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملے۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اور وہ حکم یہ تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے نہ ڈرو۔ سامعین کرام، ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایسی زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے مستفید ہو اور ہدایت پر قائم رہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سارے خوف، سارے ڈر اور سارے غم چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، اور غم صرف یہ رکھو کہ کوئی بات ہم سے ایسی سرزد نہ ہو جائے جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، اور ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، وہی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ لیکن یہ ایمان رکھنا آسان بات نہیں ہے۔ حضرت علی کے دل میں اگر یہ ڈر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اگر خوف نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ کیا حضرت علی کا یہ ذاتی کمال تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت علی بھی اسی طرح انسان تھے کہ جس طرح دوسرے لوگ تھے۔ حضرت علی کو یہ کمال حاصل ہوا تو اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا تعلق قائم کیا کہ ان کے دل و دماغ اس تعلق سے روشن ہو گئے، اور یہی تعلق دوسرے صحابہ کرام نے حاصل کیا، جس کی وجہ سے انہیں یہ تقویت اور یہ طاقت ملی۔ وہ تعلق کیا تھا؟ وہ تعلق نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ یہ لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے تھے، اس لیے انہیں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رکھتے تو پھر یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ نہ ڈرے۔ انسان اتنا کمزور ہے جو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اگر وہ باہر نکلے کئی دفعہ اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کتنا بہادر ہے، اسے کتنا ڈر اور خوف ہے، اور ہر انسان کو یہی ڈر رہتا ہے کہ کل میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اگر پیٹ میں معمولی درد ہو جائے تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اگر اس کی اولاد بیمار ہو جائے
تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا۔ لیکن یہ سارے ڈر اور خوف اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں کہ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو حاصل تھی، جس کی بدولت ان کے دلوں سے ڈر اور خوف دور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر پوری ہوئیں اور انہوں نے دنیا اور آخرت میں وہ شان حاصل کی کہ رہتے دنیا تک کے لیے وہ ایک نمونہ بن گئے اور ہدایت کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کے رسول سے اپنا تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے حاصل کی۔ اخلاص کے ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کہ ان کے قلب اور سینے صرف دیدار سے صاف ہو گئے اور انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو گئی۔ لیکن آج نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو یاد الہی سے صاف کیا جاتا ہے۔ یاد الہی کے بغیر سینے صاف نہیں ہو سکتے اور یہی یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اسی لیے ان سارے لوگوں کو جو ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگی سے متاثر ہیں اور ان کو راہ ہدایت اور نمونہ زندگی بنانا چاہتے ہیں، ان کو یہاں بٹھا کر یاد الہی کرائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کثرت سے یاد الہی کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے اندر جو سیاہی، غبار اور زنگ ہے وہ دور ہو جائے، ان کے سینے صاف ہو جائیں، پھر وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو کر یہاں سے لوٹیں اور اس کی بدولت وہ دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو اور انہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔